الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درشد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم دوستوں، بزرگوں، میرے بھائیوں، آج کی اس بابرکت مجلس سرور کونین، ساقی کوثر، شافی محشر، تاجدار مدینہ، عبداللہ کے لخت جگر، آمینہ کے نور نظر، سید البشر، محبوب کبریا، احمد مجتبی، احمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ، بدر الدجا، شمس الضحیٰ، عرب کے شہزادے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے شروع کرتے ہیں. اللہ رب العالمین آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں محبت عطا فرمائے. محترم دوستوں، بزرگوں، آج ہم ذکر رسول کریں گے. ذکر رسول باعث ثواب و خیر ہے، ثواب ہے، نجات ہے، روح کی غذا ہے. آدمی کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کی باتیں کرتا ہے، اور ہم تمام مسلمانوں کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد درجہ محبت ہے، اور ہونی بھی چاہیے. یہ ایمان کا لازمی حصہ ہے، ایمان کا جزو ہے. اس جہاں میں کوئی ایسا نہیں آیا، اس جہاں میں کوئی ایسا نہیں آیا ارے وہ دھوپ میں چلے اور سایہ نہیں. اس جہاں میں ایسا کوئی نہیں، وہ دھوپ میں چلے تو سایہ نہیں. فرش تو فرش ہے، عرش پہ بھی کوئی نہیں. ایسی کوئی نظر نہیں، ایسی کوئی مثال نہیں. کس کا اوج کمال ہے، کس کا اوج کمال. میم ہا میم دال، میم ہا میم دال، صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی محبت ہوگی آدمی اتنا ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قریب لے گا. اللہ رب العالمین نے ربیع الاول کا مہینہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے لیے منتخب فرمایا. آپ رمضان بھی فرماتے ہیں، محرم کا مہینہ فرماتے ہیں، ذی القعدہ ذی الحجہ کا مہینہ ہوتا، لیکن یہ تمام مہینوں کی فضیلت تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ربیع الاول کو وہ مقام ملا، وہ فضیلت ملی. یہ وہ مہینہ ہے جس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، یہی وہ مہینہ ہے جس میں نبوت ملی، یہی وہ مہینہ ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، اور یہی وہ مہینہ ہے ربیع الاول کا جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے آپ کو اللہ فرمایا. 12 ربیع الاول کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہوتی ہے. سحر کا وقت ہوتا ہے، صبح صادق اور رات اور دن دونوں کے درمیان میں، تاکہ رات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے مبارکہ سے لطف اندوز ہو سکے، اور صبح کی پہلی کرن بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے لطف اندوز ہو سکے. ایسے مبارک گھڑی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے.
حضرت آمینہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے میرا پورا کمرہ روشن ہو گیا، پورا کمرہ روشن ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دھونے دھلائے نئے ملائے صاف ستھرے پیدا ہوئے۔ عام مثلاً بچے کی جب ولادت ہوتی ہے تو ماں کی پیٹوں کی گلاکر وہ پیٹوں کی وجہ سے وہ گندا ہوتا ہے، اس میں بہت ساری چیزیں لگی ہوتی ہے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ اتنی صاف شفاف تھی کہ آپ جب پیدا ہوئے گویا غسل کیے ہوئے تھے، صاف ستھرے تھے، آپ کے بدن سے وہ خوشبو اٹھ رہی تھی کہ پورا آمینہ کا کمرہ خوشبو سے بھر گیا۔ آپ ملائے ہوئے تھے، آپ کی ختنہ ہو چکی تھی، آپ کی ناڑ کو کاٹی جا چکی تھی، کسی کو موقع نہیں دیا کہ میرے در یتیم کو کسی کا اس پر احسان ہو۔ اللہ رب العالمین نے آپ کی ولادت مبارکہ اتنی اعلیٰ اور بہترین فرمائی۔ حضرت آمینہ فرماتی ہیں کہ جب حالت حمل میں تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیٹ میں تھے، میرے شکم میں تھے، مجھے کوئی وزن محسوس نہیں ہوتا تھا۔ جب میں جاتی تھی پانی لینے کے لیے آدھا کتابوں کے اندر عورتیں کہتی کہ آمینہ کو مندر میں کھڑی ہے، جب وہ مندر پر آتی ہے کنویں پہ آتی ہے تو کنویں کا پانی خود بخود اوپر آ جاتا ہے، تو چلی جاتی ہے تو پانی نیچے چلا جاتا ہے۔ یہ میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کرامت، میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ حضرت آمینہ فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ دادا عبدالمطلب نے کہا کہ بہت کیا خوشبو لگاتی ہے، کون سی خوشبو لگاتی ہے؟ ہم بیوہ ہوتے ہیں، سجنا خوشبو لگانا یہ معاشرے میں نہیں ہوتا ہے۔ حضرت آمینہ فرماتی ہے کہ زیادہ یہ خوشبو میری نہیں ہے، یہ خوشبو میرے پیٹ میں جو شخصیت ہے، میرے پیٹ میں جو بچہ ہے، یہ اس کی خوشبو ہے۔ اور ایسی خوشبو ہوتی تھی، عورتیں کہتے تھی کہ آمینہ تو کون سے ملک کا عطر استعمال کرتی ہے، ایسی خوشبو تو پر عرب میں نہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بارہ ربیع الاول کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہوتی ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ کہتی کہ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صاف ستھرے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ولادت کے بعد اپنی ہاتھ پر زور لگا کر آپ نے سجدہ کیا، آپ نے سجدہ کیا اور سجدہ کیا اور انگلی اٹھائے، سبحان قدوس، اشارہ تھا کہ ایک والا آ گیا ہے، ایک والا آ گیا ہے۔ اب تمام مذہب ختم ہو جائیں گے، تمام خداؤں کو چھوڑ دیا جائے گا، اب ایک ہی خدا کے پاس کس کی جائے گی، اور وہ خدا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خدا ہے۔ پیدا ہوئے تو باپ کا سایہ اٹھا لیا۔ آپ یتیم پیدا ہوئے تھے، بلکہ یتیم نہیں، بوڑھے یتیم تھے آپ۔ پیدا ہوئے تو باپ کا سایہ اٹھا لیا، گھٹنوں چلے تو دادا عالم کو روانہ تھا، چلنے لگے تو ماں جو وہاں ہو گئے جدا، ہر ایک سایہ سر سے اٹھتا چلا گیا۔ سایہ پسند آئے نہ پروردگار کو، سایہ پسند آئے نہ پروردگار کو، بے سایہ کر دیا سایہ دار کو، صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت آمینہ ماں کا دل ہوتا ہے، شوہر نہیں تھے، حضرت عبداللہ کو انتقال ہو گئے تو حضور اگر پیٹ میں تھے، ماں کا دل ہوتا ہے، ماں غمگین ہو گئی، میرے لفظ جگر کو کون کھلونے لائے گا، میرے نور نظر کو کون سینے سے لگائے گا۔ کاش کہ عبداللہ زندہ ہوتا تو اس کے حسن کو دیکھتا، اسے سینے سے لگاتا، اس کے مبارک چہروں کو بار بار چنتا، اس کے سامنے کھلونے کے ڈر لگا دیتا، اس کو بنا سوار کر اس کے حسن کے جلوے اپنے دوستوں کو بتاتا۔ ایک عرب ماں کے تصورات ہوتے، اور میرے بچوں کو کھلونے لائے گا، اور میرے بچوں کو گھمائے گا، اور میری یتیمی کا سہارا بنے گا۔ آواز آتی ہے آمینہ فکر مت کر، آمینہ فکر مت کر، اس کی یتیمی کا سہارا ہے۔ اگر وہ کھلونا مانگے گا تو چاند کو کھلونا بنا دوں گا، اس کے انگلیوں کے اشارے پہ درختوں کو نچا دوں گا، اس کو پتھروں سے سلامی دلا دوں گا، انگلیوں سے پانی کے چشمے بہا دوں گا، سونے کو دل کرے گا تو حتیم میں لٹا دوں گا، اور سیب و کفی کو دل کرے گا تو محراب پہ بلا دوں گا۔ الم یجدک یتیما فآویٰ،
انسان کو سب سے زیادہ، جو میں نے حدیث آپ کے سامنے پیش کی کہ جب تک انسان کو، بندے کو اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جان، اپنی مال، اپنی اولاد، اپنی تمام چیزوں سے زیادہ محبت نہیں ہوگی، ایمان کامل نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد درجہ محبت ہونی چاہیے، یہی ایمان کا لازمی جز ہے۔ اور ہر ایک مومن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، بلکہ میں یہی کہتا ہوں مانگنا چاہیے اللہ کو اپنی محبت اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیوں کی ہے؟ آدمی محبت کیوں کرتا ہے؟ حسن جمال کی وجہ سے، مال کی وجہ سے، احسان کی وجہ سے، اعلیٰ نسب منصب کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ تمام چیز بیک وقت موجود تھی، بلکہ حضور کی سیرت کیا بیان کر سکتا ہے کوئی؟ 1400 سال سے لوگ لکھ رہے، بول رہے، تقریریں کر رہے، مناظرے ہو رہے، مجالس ہو رہی، مکاتب بنائے جا رہے، لکھا جا رہا ہے، لیکن سب کہتے ہیں کہ لکھنے کے بعد خدا بزرگ کو یہ قصہ مختصر، کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، آپ کے اخلاق، آپ کے حسن جمال کی تعریف، آپ کی بڑائی بیان کر ہی نہیں سکتا۔ جو کچھ ہم کرتے ہیں وہ ان کا ایک پہلو ایک حصہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت گویا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کی جو خوبیاں تھی، تمام انبیاء کے جو کمالات تھے، تمام انبیاء کے اندر جو جمالات تھے، وہ تمام کے تمام گویا وقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر باتم درجہ موجود تھے۔ میری نبی کی شان ہے، گویا حضور کی تاریخ، حضور کے اوصاف، حضور کی سیرت بیان کرنا، یہ تمام انبیاء کی سیرت اندر آ گئی۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آج صبح ہما دارن تو تنہا داری۔ کہ تمام انبیاء علیہ السلام جو اوصاف، جو کمالات، جو خوبیاں رکھتے تھے، وہ اللہ رب العالمین نے تمام نبیوں کی، تمام انبیاء کی خوبیاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بیک وقت موجود تھی۔ میرے آقا کی شان ہے، ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ نے ہمیں ایمان کے ساتھ سب سے بڑی جو نعمت عطا فرمائی وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنائی۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ محبت کرنے کے جو آدمی محبت کرتا ہے، حسن جمال پہ محبت کرتا ہے، مال پہ، احسان پہ، اعلیٰ نسب مذہب پہ، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تمام چیزیں موجود تھی۔ آپ کا حسن جمال کو یہ عالم تھا کہ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے تھے، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے سرخ دھاری چادر اوڑھی تھی اور چاند اپنے شباب پر تھا، چودھری کا چاند چمک رہا تھا۔ میں کبھی چاند کو دیکھتا، کبھی نور انور کو دیکھتا، کبھی میں چاند کو دیکھتا، کبھی حضور کی طرف دیکھتا۔ میں یہ طے کرتا تھا کہ چاند زیادہ خوبصورت ہے کہ میرا آقا کا چہرہ زیادہ خوبصورت ہے۔ خدا کی قسم مجھے یہ فیصلہ کرنا پڑا کہ چاند سے بھی زیادہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوبصورت ہے۔ اللہ نے حسن جمال دیا تھا۔ امی عائشہ فرماتی ہے کہ مصر کی عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو جب دیکھا تھا، آپ کو حسن جمال کو تو انگلیاں کاٹ لی تھی، اگر میرے محبوب کو دیکھ لیتی تو اپنا جگر کاٹ لیتی صلی اللہ علیہ وسلم۔ شاعر کہتا ہے کہ مصر میں حسن یوسف کو انگلیاں کٹی تھی، حسن یوسف کو دیکھ کر انگلیاں کٹی تھی، یہاں کو چاند کٹی یا خود انگلی کو دیکھ کر۔ حضور کے اشارے پر، انگلی کے اشارے پر چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے تھے۔ آپ کے حسن جمال کی بات ایک اور مثال ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، ہجرت کا موقع ہے، آپ مدینہ جا رہے ہیں، راستے کے اندر میں معبد بہت مشہور خاتون ہے، تمام عاشق رسول اس کو جانتے ہیں، فصیح و بلیغ شاعر و شعرا سب جانتے ہیں، انہوں نے جو تعریف کی تھی وہ الفاظ ہم کہاں سے ان کے جیسا الفاظ لا سکتے، ان کا تھوڑا سا میں جھلک آپ کو تھوڑی سی جھلک بتا رہا ہوں۔
اس بڑھیا کی کوٹھی میں گئے، اس کی کڑیا میں گئے، کہا کہ کچھ کھانے کا ہو سدھے گھر ہم پیسے دے کے کچھ کھانا لیں، ہم مسافر ہے، اس زمانے میں مسافر لوگ کسی کے پاس بھی کھانا، وہ لوگ بلکہ مسافر کی خدمت کیا کرتے تھے، محبت بھی تھی جو مسافروں کو کھانا کھلاتی تھی، بڑی سچی تھی، بڑی نیک خاتون تھی۔ تو محمد نے کہا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حد کا زمانہ چل رہا ہے، دکاڑ چل رہا ہے، کھانے پینے کی اشیاء نہیں ہے، اور جانور بکریاں سب ان کے تن سوکھ گئے دودھ سے۔ ایک بکری تھی، لاغور تھی، کمزور تھی، سوکھی ہوئی تھی، تو حضور نے ارادہ کہ یہ بکری کا دودھ نکال ہے۔ بولے حضور، وہ تو حضور کو جانتے تھے، بولے مسافر اس کے اندر تو کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ دودھ بھی نہیں ہے، کیسے دودھ دے گی، بس آپ اجازت دے دو۔ صدیق اکبر نے اجازت دی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکری کے اوپر ہاتھ پھیرا، دعا پڑی اور تھنوں کا ہاتھ لگایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک دست مبارک سے اس تھن کے اندر اللہ کے حکم سے دودھ بڑھ گیا، اور وہ چوڑی ہو گئی بکری، اور دودھ بڑھ جاتا ہے، پیر چوڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ کہا اس کو دھونا شروع کیا، دودھ دینے ایک برتن لا میں محبت نے، دوسرا برتن لائے، تیسرا برتن لائے، بولے گھر میں سب کو پلاؤ، اور سب نے پیا، اور ہم نے محبت نہیں کیا۔ ہمیں محبت کہتی ہے کہ آپ پہلے پی لو، بولے ساتھی بعد میں پیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں پیا، وہ کہا کہ اور برتن لاؤ، دودھ سے گھر کے تمام برتن دودھ سے بھر گئے۔ وہ دیکھتے رہ گئے یہ کون نوجوان ہے، کیسا ہے، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے گئے، آپ کو سفر میں تھے ہجرت کرنے کے لیے۔ محبت کو شور ہے، کہا کہ کیا بات ہے، آپ کو کچھ بدلا زمانہ لگ رہا ہے، کچھ نورانیت لگ رہی ہے، گھر بدلا ہوا ہے، گھر کے اندر برکت نظر آ رہی ہے، کوئی لگتا ہے کہ اللہ کا بندہ یہاں سے گزرا ہے۔ محبت کو کہتے ہیں کہ آپ کو بہت ہی خوشی محسوس ہو رہی گھر میں آنے کے بعد۔ محبت کہتی ہے واقعی میں آج ایک ایسا بندہ گزرا ہے۔ بولے اس کا کیا نام تھا، بولے نام تو میں نہیں جانتی ہوں، لیکن وہ مبارک تھا، برکت والا تھا۔ کیسا تھا، بولے وہ ایسا تھا کہ گویا میرے گھر میں چاند اتر آیا، اتنا خوبصورت بندہ تھا، نام اسی میں نام اس کو دیکھتے رہ گئے، نام ہی نہیں پوچھی، وہ اتنا اچھا بندہ تھا۔ وہ قسیم تھا، وسیم تھا۔ قسیم کہتے جس کے اعضاء ایک ایک اعضاء پورے خوبصورت ہو، اس کی آنکھ دکھی جائے تو خوبصورت، اس کی ناک کو خوبصورت، اس کے ہونٹ کو خوبصورت، اس کے چہرہ کو خوبصورت، اس کو انگلیاں کو خوبصورت، اس کو قسیم کہتے ہیں۔ بولے اتنا خوبصورت تھا کہ ایک ایک اعضاء اپنے موضوع پر تھے، اور بہترین پرسنالٹی تھی، بہترین خوبصورت نوجوان تھا، وسیم تھا۔ وسیم کہتے تو اس کو دیکھتے رہو، اس کا جی نہ بھرے، اس کے حسن کو میں دیکھتے رہی، میرے ہوش باختہ ہو گئے، میں نے نام تک نہیں پوچھا، اتنا خوبصورت نوجوان تھا۔ اس نے بکری پہ ہاتھ رکھا، بکری میں دودھ جاری ہو گیا۔ ایسا وہ بہت سارے الفاظ ان کی آنکھوں کے بارے میں ساتھ ساتھ لفظ استعمال کر حدیث کے اندر کہ ایسی آنکھیں تھی، سرمئی آنکھیں تھی، اتنی چمکدار آنکھیں تھی، آنکھوں کے اندر ایک نور نظر آ رہا تھا۔ حسن جمال کے اندر میرا نبی جیسا کوئی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے حسن جمال دیا تھا۔ اگر کس کو حسن جمال سے محبت ہو تو پوری کائنات کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین اور جمیل کوئی نہیں، اس لیے حضور سے محبت کرنی چاہیے۔ کمال تو پوری سارے کمالات تیرے اندر ہے، نہیں مگر کسی میں دو چار۔ اللہ نے تمام کمالات عطا فرمانے ہیں، کمال کو تو بہت مثال ہے۔ وَلَقَدْ عُلَا بِكَمَالِي كَشَفَتْ دُجَا بِجَمَالِي حَسُنَتْ جَمِيعُ خِصَالِي صَلُّوا عَلَيْهِ وَآلِهِ۔ اللہ نے آپ کو مقام عطا فرمایا۔ حافظ جالندھری کہتے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخصیت ہے کہ خلیل اللہ نے حق سے جن کے لیے دعائیں کی، ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ نے جن کے لیے حق سے دعائیں کی، اسماعیل نے ذبیح اللہ نے جن کی وقت ذبیح الفدا کی، یوسف علیہ السلام جو ان کی روشنی میں دید یعقوب بنے، جو ان کی روشنی میں دید یعقوب بنا، اور جیسے یوسف اپنے حسن کے نئے رنگ میں رنگا۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور تمام انبیاء میں منتقل ہوتے ہوتے آتا تھا اور ہر نبی حضور کی نور سے چمکتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. کلیم اللہ کا دل روشن ہوا جس دو خوشانی سے، کلیم اللہ کا دل روشن ہوا جس دو خوشانی سے، وہ جن کی آرزو بڑھکی جواب اعلان ترانی سے، وہ جن کی آرزو بڑھکی جواب اعلان ترانی سے، وہ جن کے نام سے داؤد نے نغمہ سرائی کی، وہ جن کے نام سے داؤد نے نغمہ سرائی کی، وہ جن کی یاد میں شاہ سلیمان نے گدائی کی، سلیمان علیہ السلام نے گدائی کی. دل یحییٰ میں ارما رہ گئے جن کی زیارت کی، دل یحییٰ میں ارما رہ گئے جن کی زیارت کے، نبی عیسیٰ پہ آئے مال جن کی شان رحمت کے. وہ دن آ گیا کہ وعدے پورے ہو گئے تورات کے، وہ دن آ گیا کہ وعدے پورے ہو گئے تورات کے، خدا نے آج بے پا کر دیا ہر بات کے وعدے کے. اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اعلیٰ مقام عطا فرمایا، وہ اعلیٰ مقام عطا فرمایا کہ جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں نہیں جائیں گے اور آپ کی امت جنت میں نہیں جائے گی، پوری انبیاء علیہ السلام کی امت جنت میں نہیں جائے گی. یہ میرے نبی کے صدقہ میں ملا ہے. امتی بننے کے لیے انبیاء علیہ السلام نے دعائیں کی کہ اللہ ہمیں نبی نہ بنانا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی بنانا. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی قربان وہی یاسین وہی کہاں. سارے جہاں کے کمالات کچھ تیرے اندر ہے، نہیں تیرے کمالات بدل ہو جائے. کمال سے محبت کرو تو حضور کے اندر بہت ہی کمال ہے. حسب و نسب فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین پوری دنیا میں نگاہ ڈالی، اس میں عربوں کو پسند کیا، پھر اس کے اندر اللہ نے بنو کنعان کو پسند کیا، اس کے اندر اللہ نے قریش کو پسند کیا، اس میں اللہ نے بنو ہاشم کو پسند کیا، بنو ہاشم کے اندر عبد المطلب کو پسند کیا، اور عبد المطلب کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند کیا. کتنا اعلیٰ خاندان، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن عاشق بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن غالب بن فار بن مالک بن نظر بن کنانہ بن حسیبہ بن مدرکہ بن الیاس. پورا خاندان بہت پیارا آنے والے السلام کا. اگر خاندان کے اعتبار سے محبت کر دو تو حضور کا خاندان پوری کائنات میں سب سے اعلیٰ. یعنی محبت کرنے کے جو درجے ہیں، جمال، کمال، حسب، احسان. تو احسان تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امت اتنا احسان ہے کہ جب قیامت کے دن تمام انبیاء علیہ السلام امتی نفسی نفسی کرتے ہوگے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے امتی امتی، اور حضور ہی کی ایمان پر، حضور ہی کی اجازت پر حساب و کتاب شروع ہوگا، اور حضور ہی کے صدقے میں ہمیں جنت نصیب ہوگا. ورنہ ہمارے عمل، ہماری نماز ہے، ہمارے روزے، ہمارے صدقات، ہمارے زکات وہ اعلیٰ معیار کے ہو ہی نہیں سکتے. ہم جو نماز پڑھتے ہیں، ہماری نماز اور اللہ رب العالمین، اللہ کتنے بڑے، اللہ اکبر، اللہ تمام کائنات میں، تمام کائنات کے ذرے ذرے کے مالک ہے، اس کی شان عبادت کر ہی نہیں سکتے. جو کچھ ہم عبادت کرنے لے ٹوٹے ہوتے وہ حضور کے صدقے میں قبول ہو جاتی ہے، وہ جنت بھی ملے گی تو حضور کے صدقے میں ملے گی. ہمارے اعمال، ہماری عبادت میں جنت نہیں ملے گی. ہماری نماز کا حال کیا ہوتا ہے؟ جیسے فور باندھتے ہم یہاں سے کہاں گھومنے نکل جاتے ہیں، جو پتہ چلتا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو پتہ چلتا ہے کہ چارکت ختم ہو گئی. ہر ایک حال ہے. ذہن کو کون قابو رکھ سکتا؟ وہ تو بہت ہی ریاضت کرنی پڑتی ہے، وہ خانقاہ میں جانا پڑتا ہے تب ذہن قابو میں آتا ہے، تب نماز کے اندر ہوتا ہے لکان کا تراؤ کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے یا اللہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. یہ بہت مشکل ہوتا ہے. بہرحال اس کے اندر بھی اللہ کے ساتھ حضرت فرماتی چاہے تو کہیں بھی بھٹک کے ہو لیکن واپس اپنا آ جاؤ، میں نماز پڑھ رہا ہوں، تمہاری نماز ہو جائے. نبی کا صدقہ ہے. اب لمبے دماغ خلاصہ کہ نبی کی محبت کس ہے؟ نبی کی محبت کی بات تو ہم نے کر لی. نبی کی محبت آئے گی کیسے؟ نبی کی محبت وہ آتی اللہ وہ آتی الرسول. جس نے اللہ کے نبی کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی. جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی. نبی کی محبت اتباع سے ہے.
اتباع سنت ہمیں چاہیے کہ روزانہ گھر کے جو چھوٹے چھوٹے کام ہیں اس کو سنت کے مطابق کریں. مثال کے طور پر کھانا کھانا ہوتا ہے، جمعہ کے بعد ہم کھانے گئے، گھر کے بچوں کو کہہ دیا کہ زور سے بسم اللہ پڑھے، کھاتے وقت زور سے بسم اللہ پڑھے، تاکہ ایسے موقع میں پہلا لقمہ جاتا ہے پھر شیطان یاد دلا تو بسم اللہ نہیں پڑھا. جب تھوڑا کھا لیتے ہیں نا بوٹی ووٹی چکن وکن تب یاد آتا ہے یار میں نے بسم اللہ نہیں پڑھا. تو گھر میں قاعدہ رکھے کہ بھائی جیسے بھی دسترخوان میں بیٹھے بچوں کو بھائی زور سے بسم اللہ پڑھے. تو ہمارا کھانا سنت کے مطابق بسم اللہ پڑھ کے کھائے، کھانے کے بعد دعا پڑھے، رات کو سوتے وقت دعا پڑھے، اٹھ کے دعا پڑھے، گھر میں جا تو سلام کر کے جائے، سیدھے پیر سے جائے، الٹے پیر سے نکلے. یہ جو چھوٹی چھوٹی سنت ہے یہ سنت ہماری زندگی میں آئے گی تو یہ اتباع سنت ہے. اتباع سنت کے بہت سارے واقعات ہیں اور ایسے ایسے واقعات ہیں. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارے میں آتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جا رہے سفر کے اندر ایک جگہ قافلہ رکایا اور اترے اور استنجا کی شکل کے اعتبار سے بیٹھے جیسے استنجا کرنے بیٹھا ہو اور پھر واپس آ گئے. تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے تو استنجا نہیں کیا؟ بولے نہیں میں استنجا نہیں، یہ میں ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس سفر میں تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پہ رکے تھے اور اس جگہ انہوں نے استنجا کیا تھا، مجھے استنجا نہیں لگا تھا لیکن میں نبی کی میں ادا پر اور نبی کی اتباع کرنے میں وہاں بیٹھا، چاہے مجھے استنجا نہ لگاؤ. یہ اتباع سنت ہے. آج ہمارے گھر میں بغیر بسم اللہ کے کھانا، بغیر سلام کے داخل ہو جانا، اگر یہ چھوٹی چھوٹی اگر سنتیں ہماری زندگی میں نہیں آئیں گی تو ہم متبع سنت کیسے بنیں گے؟ بچوں کو پابند کریں، گھر میں آئے بغیر سلام کے داخل ہو کے باہر نکالا، بھائی سلام کر کے واپس زور سے سلام کر. اگر یہ عادت ڈالو گے اسلامی شعار یعنی اسلامی کلچر کہ بچوں کے اندر سبحان اللہ الحمدللہ ماشاء اللہ یہ زبان پہ ہونا چاہیے. کوئی چیز دیکھی امی بہت اچھا کھانا بنا ماشاء اللہ ہو ماشاء اللہ، اسی تربیت کرے. یعنی ہر وقت زبان سے اللہ کا ذکر ادا ہونا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اللہ کے ذکر سے جوڑا ہے. 24 گھنٹے کی زندگی اگر سنت کے مطابق گزارو گے تو 24 گھنٹے آپ اللہ کے ذکر میں شمار ہو گے. ایک طریقہ محبت کا اتباع سنت اور ایک منٹ اور ایک پر، اور دوسرا طریقہ ہے کہ درود شریف کی کثرت سے درود شریف پڑھے. جیسے آج جمعہ کا دن ہے، خاص کر جمعہ کے دن 3000 کے قریب درود شریف پڑھے. درود شریف کے مستقل ہے پورے بیان ہو سکتا ہے. ایسی فضیلت ہے کہ جتنے اولیاء اللہ کہتے ہیں کہ ہم کو جو کچھ ملا ہے وہ درود شریف کی برکت سے ملا ہے. بچوں کو پابند کریں، جمعرات کی مغرب سے لے کر جمعہ کے مغرب تک بچوں کو پابند کرے. ہاتھ میں تسبیح ہونی چاہیے، درود شریف پڑھے اور روزانہ 100 مرتبہ سے 500 مرتبہ درود شریف کی پابندی کرے، 500 مرتبہ کرے، 1000 مرتبہ پڑھے. درود شریف پڑھنے سے آپ کے گھر میں وہ برکت آئے گی، وہ بلائیں دور ہوگی، وہ پریشانیاں دور ہوگی، گھر میں جھگڑے ختم ہو جائیں گے، گھر میں وہ سکون آتا ہوگا، وہ آپ دنیا کے اندر جنت کا مزہ پاؤ گے. تو یہ اتباع سنت کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت لانے کا ذریعہ کیا ہے؟ اتباع سنت. چھوٹی چھوٹی سنتوں کو زندگی میں لائے اور کثرت سے درود شریف پڑھے. اللہ رب العالمین مجھے بھی اور آپ تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.